آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اور اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ اس دنیا میں ہیں، آپ اس دنیا میں ہیں۔ جب آپ کے لیے اذن ہوا کہ آپ کا وجود ہونا چاہیے تو آپ ان لاکھوں اربوں زندگی کے امیدواروں میں سے ایک تھے جنہوں نے اکٹھے زندگی کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ ان تمام میں سے صرف آپ ہی وہ چنیدہ تھے کہ جو آج حامل وجود زندگی ہیں۔ زندگی کی اس دوڑ میں کچھ ابتدا میں ہار گئے، کچھ آدھے رستے میں ہیں، اور کچھ منزل پر پہنچنے کے لیے کچھ گام کم تھے۔ ان سب میں صرف آپ ہی تھے جو زندگی کی بازی جیتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس وقت آپ نے کیا سوچ کر زندگی کی طرف دوڑ لگائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تب ہم کیا پتہ، تب کون سا شعور تھا، عقل تھی۔ چلیں تب کا نہیں، اب کا ہی بتا دیں کہ کیا آپ کا وجود جو زندگی کی جنگ جیت گیا تھا، کیا حقیقتاً وہ زندگی کی جنگ جیت پایا؟ کچھ کہیں گے جی بالکل، اور کچھ شاید نفی کا جواب میں دیں۔ ہاں کہنے والوں کے سامنے اس دنیا کی موجودہ زندگی ہوگی جو 60 یا 70 سال یا اس سے کم و بیش پر مبنی ہو، اور نہ کہنے والوں کے سامنے شاید اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو۔ یعنی ہم یہ زندگی کی جنگ جتنے زندہ رہنے کے لیے، اور پھر یہ زندگی گزاری موت کے انتظار میں۔ ہم جب زندگی کی پہلی دوڑ جیتے تو کیا لے کر آئے، اور آنے کے بعد جب زندگی کی دوڑ موت پر اختتام پذیر ہوگی تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی دوڑ میں ہم خالی ہاتھ تھے، فقط زندگی کی رمق کا کیل آئے، تو کیا دوسری دوڑ میں بھی خالی ہاتھ عمل کرنی ہے؟ جیسے پہلی دوڑ کے اختتام پر زندگی ملی جبکہ وہ اپنے عالم میں موت تھی، ویسے ہی اس عالم کی موت بھی یقیناً ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگی۔ پہلی دونوں زندگی کی دوڑیں شاید محدود تھیں کہ ایک خاص وقت تک کی مہلت، اور اس کے بعد والی دوڑ شاید لامتناہی ہو۔ زندگی کی تیسری دوڑ دوسری دوڑ کے نتیجے پر منحصر ہے کہ ہم نے دوسری دوڑ میں دوڑتے ہوئے کتنے ثمرات زیادہ راہ اکٹھے کیے۔ زندگی کی دوسری دوڑ اس معاملے میں لائق تفکر ہے کہ نہیں پتہ کب یہ دوڑ ختم ہو یا ختم کر دی جائے۔ جی ہاں، یا تو یہ دوڑ خود ختم ہو یا پھر ختم کر دی جائے۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ رات کا وقت ہو اور آپ روشن کمرے میں بیٹھے ہوں کہ یکا یک بجلی چلی جائے، آپ خود کو گھپ اندھیرے میں پائیں تو کیسا لگے گا؟ دوسری صورت یہ کہ روشن دن ہو اور آہستہ آہستہ سورج شام کے وقت ڈھلے اور روشنی کم ہوتے ہوتے اندھیرے پر منتج ہو۔ یہ قدرتی ہے اور انسان اس صورتحال کے لیے تیار ہوتا ہے، جبکہ اول الذکر صورتحال میں انسان شاید بے بس کہ اچانک اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب یہ ہمارے علم اور شعور میں ہے کہ نہ جانے زندگی کی روشنی اور دوڑ کب ختم ہو جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنی اگلی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اگر ہمیں پہلی زندگی کی دوڑ کا شعور نہیں تھا تو اس کے بارے استفسار بھی کوئی نہ ہوگا۔ سارے حساب کتاب اور استفسار دوسری دوڑ کے بارے میں ہوں گے کہ یہاں شعور، علم، آگہی، قوانین موجود تھے۔ اس دوڑ کے اختتام پر کیسی زندگی شروع ہوگی؟ وہاں ہمارے کیا اختیار ہوں گے؟ اس دنیا سے زیادہ یا کم؟ عالم برزخ میں ہمارا قیام کتنا ہوگا؟ یقیناً ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوگا۔ کیا وہاں ہمیں بھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ایک اور زندگی؟ سوچیں تو صرف انسانی دماغ میں سوائے تصورات کے کچھ نہیں آ پاتا۔ یہ سطور لکھنے اور آپ کا وقت ضائع کرنے کا مقصد صرف یہ کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایسے کر جائیں کہ زندگی کی بساط بچھانے والا جب آخری زندگی عطا کرنے لگے تو کہے کہ تمہیں اچھی زندگی گزارنے کا اذن ہے، نہ کہ ایسی زندگی گزارنے کا اذن ہو کہ جہاں اذیت ہی اذیت ہو۔ ایسا شاید تب ہی ممکن ہو کہ زندگی کی دوسری دوڑ میں ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا کریں اور ان کے لیے آسانیاں تخلیق کرنے کا باعث ہوں۔ مولا کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔